السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جادو ہے حلال جادو، السحر الحلال۔ حلال جادو ہے انسان کی مسکراہٹ۔ آپ جو کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی مسکراہٹ سے اس کا دل جیت لیتے ہیں، آپ جو مسکرا کے اسے سلام کرتے ہیں اور پھر وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، یہ حلال جادو ہے۔ حرام جادو کے بہت سے اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں، بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں حرام جادو کے۔ ان میں سے ایک ہے کالا جادو۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید کسی کو کہ کسی کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک سے کاروبار ٹھپ پڑ گیا۔ پہلے پیسوں کی ریل پیل تھی اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک روپے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ کسی بھی کاروبار کو شروع کرتے ہیں تو فوراً کاروبار نیچے چلا آتا ہے، نقصانات میں پڑتے جا رہے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اچھا مچھا تھا اور اب بیماریوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، وہ بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، مصیبتیں ہیں، حادثات ہیں، ایک ایک کر کے مصیبتیں آ رہی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں، مصیبتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ کالا جادو ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کو بیمار ہیں، علاج کراتے ہیں، لیکن علاج سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصانات اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کالے جادو کے اثرات ہیں۔ کالے جادو کرنے والے لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور اس کو کرنے کے لیے شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں اور ایک ایسے گناہ آلود دنیا کے اندر انہیں جانا پڑتا ہے جہاں پر جا کے وہ بالکل ناپاک حرکتیں کرتے ہیں، شرکیہ اعمال کرتے ہیں، شیطان کے لیے وہ چیزیں قربان کرتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں اور پھر وہ نظر و نیاز شیطان کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور پھر وہ بہت سارے ذائچے بناتے ہیں، بہت سارے ڈھانچے بناتے ہیں، ان ڈھانچوں میں یعنی انسان کی شکل بناتے ہیں اور پھر اس شکل میں وہاں پر سوئی وغیرہ کے ذریعے سے اثرات ڈالتے ہیں، کچھ منتر پڑھ کر، اور اس کا اثر جس شخص پر کیا جائے، جس کی نیت سے کیا جائے، اس پر ہونے لگتا ہے۔ یہ ہے وہ کالا جادو اور یہ ہے وہ حرام جادو جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ اب یہاں پر رک کر ہمارے سامعین کو سمجھنا یہ ہے کہ جادو اثر تو کرتا ہے، لیکن کس پر اثر کرتا اور کس پر اثر نہیں کرتا، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ یعنی معاملہ بالکل حل ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو جادوگر آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، جادوگر آپ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ آپ سورہ قلم کی تفسیر میں پڑھیں گے کہ مکہ کے لوگ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے عاجز ہو گئے اور حضور کو جواب نہیں دے سک رہے تھے تو انہوں نے عرب کے ایک مشہور نظر لگانے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم محمد کے اوپر نظر کا زہر لگا دو، اور اس نے بہت کوشش کی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ تو اپنی آنکھوں سے آپ کو اچک لینا چاہتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو بچا دیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اب آپ اس یقین کو اپنے دل کے اندر باندھ لیجئے کہ اگر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو یہ جادوگر آپ کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آیت الکرسی اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چند چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بظاہر، لیکن یہ اتنی عظیم الشان چیزیں ہیں کہ اگر آپ صبح و شام یا کم از کم دن میں ایک مرتبہ بھی اس کا اہتمام کر لیں گے تو آپ کو جادو کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا، آپ پہ کسی طرح کا کوئی جادو اثر کر ہی نہیں سکتا۔ بس ایک جادو اثر کر سکتا ہے اور وہ ہے حلال جادو یعنی مسکراہٹ۔ لیکن جہاں تک بات ہے حرام جادو کی، کالے جادو کی، آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھتے ہیں روزانہ صبح و شام، یہ کم از کم ایک ہی بار صحیح رات میں یا صبح میں، آپ پہ جادو اثر کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو شخص مسواک کرنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ جی ہاں، جو آدمی مسواک کرتا ہے، مسواک کو اپنے پاس رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے اوپر جادو اثر کرتا ہی نہیں ہے۔ جادو اثر کس پہ کرتا ہے؟ جادو اثر اس پہ کرتا ہے جو ناپاک رہتا ہے، جادو اثر اس پہ کرتا ہے جو بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھے جاتا ہے،
جادو اثر اس پہ کرتا ہے جو غسل خانے میں اپنے کپڑے لٹکا کے رکھتا ہے۔ جادو اثر ان گھروں پہ زیادہ کرتا ہے جن کے گھروں میں بیت الخلاؤں کے دروازے، ٹوائلٹ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، ان کے اوپر جادو زیادہ اثر کرتا ہے۔ جادو ان پر اثر کرتا ہے جن کے گھر گندے ہوتے ہیں، جن کے گھر تاریک اور اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جادو اثر وہاں کرتا ہے جہاں بدبو کی کثرت ہوتی ہے، خوشبو کا استعمال نہیں ہوتا۔ جادو اثر وہاں کرتا ہے جہاں پر جانور کی یا انسان کی ناپاکیاں، غلاظتیں، ایسے جیسے جانور نے پیشاب کر دیا، آپ نے اسے دھلا نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیا، تو ان چیزوں کی بدبو جہاں ہوتی ہے، جادو اور جنات، شیطان کا اثر یہاں ہوتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہو کہ ہم صفائی کا اہتمام رکھیں، روشنی کا اہتمام رکھیں، اور اپنے دل کی روشنی کے لیے یہ چند چیزیں ہیں صبح و شام پڑھنے کی، اس کا اہتمام رکھیں، تو آپ ہر طرح کے جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی شخص پر جادو ہو جائے تو اسے گھبرانا نہیں ہے، آپ کسی عامل کے پاس، کسی تانترک کے پاس، کسی منتر پڑھنے والے کے پاس جانے کے بجائے اپنا علاج خود کیجئے۔ آپ اپنے اوپر رقیہ خود کریں، اور کیسے کریں؟ صبح و شام آپ ان چیزوں کو جو میں نے بتایا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت الکرسی، معوذتین، ان چیزوں کو آپ مخصوص تعداد میں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، اللہ رب العزت طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے، تو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ آپ طاق عدد میں اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ آپ کو تسلی نہیں ہوتی، آپ پانی پہ دم کر کے پانی کو پی لیں۔ اس طرح سے آپ جادو کے اثرات سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ جادو کے لیے بہت زیادہ تفصیل بتانا تو ضروری نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ جادو جس طرح کا بھی ہو، آپ اس طریقے سے جادو سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔